إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 جس کے بارے میں بات پچھلے ہفتے شروع کی گئی تھی، آج پہلے اس آیت کو ختم کریں گے انشاءاللہ، یعنی پہلے اس آیت کی تفسیر مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد آیت نمبر 22 اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو دیکھیے آیت نمبر 21 جس کے بارے میں پچھلے ہفتے میں بات شروع کی گئی تھی، اور اس آیت کی آدھے حصے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، اور کہا اس شخص نے جس نے ان کو خریدا مصر میں سے، یعنی مصر کے جس شخص نے یوسف کو خریدا، اس نے کہا اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے کہ اکرمی مثواہ، کہ ان کو عزت کے ساتھ رکھو، عزت اور احترام کے ساتھ ان کو رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے گا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا یہ کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، جیسے آگے حالات ہوں گے اس کے لحاظ سے، یا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا کم از کم بیٹا نہیں بھی بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے آگے فائدے کا سودا ہوگا اور ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ بات تھی عزیز مصر کی اپنی بیوی سے، اور اس نے اپنی بیوی سے یوسف کو باعزت طریقے سے گھر میں رکھنے کی بات کہی، اور عزت دو عزت لو، یہ فارمولہ جو ہم نے آپ سے کہا کہ گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، پچھلے درس میں ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ پوری طریقے سے یہ فارمولہ اس آیت سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ اب آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پورا سب کچھ بیان کرنے کے بعد کیا کہا ہے، یہ آج کا درس ہے۔ کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کیا کہا، اور ایسے ہی، وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کا قدم زمین میں جما دیا۔
ہم نے یوسف کو بہترین ٹھکانہ، بہترین جگہ ہم نے پرووائڈ کر دی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. الارض سے مراد یہاں کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں یہ یہاں پر عہد خارجی کے لیے ہے. عہد خارجی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مطلق زمین مراد نہیں ہے یہاں پر، یعنی صرف ارتھ کوئی بھی زمین ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ خاص اس سے مراد مصر کی سرزمین ہے. مصر کی سرزمین، تو ارض سے مراد یہاں پر مصر کی وہ سرزمین ہے جہاں یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، اور اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بہترین ٹھکانہ مہیا کرا دیا، عطا کرا دیا، اور عزیز مصر کے ہاتھوں خریدے جانے کے بعد کس طریقے سے اس گھر میں عزت اور احترام کے ساتھ، پیار اور دلار کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اور اس طریقے سے ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں بہترین مقام، بہترین جگہ عطا کر دیا. یہ ہے آج کے درس کا پہلا پوائنٹ میرے بھائی، غور کیجیے. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہہ رہا ہے. اس قصے کا یہ حصہ ذکر کرنے کے بعد اپنے رسول سے یہ بات کہی، اور جو وحی ہے یہ پوری دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور جنوں کے لیے، کہ غور کرو کہ ایک طرف یوسف جنہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، جنہیں اس کنویں میں ڈال دیا گیا جہاں بظاہر تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں تھا، وہاں انہیں ڈالا گیا. لیکن کیسے اس کنویں سے انہیں نکالا گیا اور معمولی قیمت پر ان کو بیچا گیا. یہ ساری چیزیں ہوئیں. ایک آزاد شخص اسے غلام بنا کر کے انتہائی کم قیمت میں فروخت کر دیا گیا، بیچ دیا گیا. یہ سارے حالات گزرے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو ایک بہترین جگہ عطا کر دی، بہترین مقام عطا کر دیا، بہترین رہنے کی جگہ عطا کر دی، اور ایک بڑے گھرانے میں، ایک بڑے جو ہے مالدار شخص کے یہاں، جس کا کہ مصر کی حکومت میں اثر بھی تھا، دخل بھی تھا، ایسے شخص کے گھر میں یوسف علیہ السلام کو بہترین ٹھکانہ مل گیا. یہ ٹھکانہ کس کی طرف سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہماری طرف سے ملا. تو غور کرو اس کے اوپر. یہ ہے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے. کیا پوائنٹ ہے میرے بھائیو؟ حالات کبھی یکساں نہیں رہتے. حالات آج کچھ ہیں، کل حالات کوئی اور کروٹ لے لیں گے. آج جو حالات ہیں وہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے. ہر رات اپنی تاریکی کے ساتھ مصیبتوں اور پریشانیوں کی نام، مصیبتیں اور پریشانیاں رات اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے. لیکن رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو، لیکن رات سورج کے نکلتے ہی یہ رات ختم ہو جاتی ہے. تو درس کیا ہے؟ کہ ہر رات کے بعد صبح آنی ہے. رات میں رہنے والا شخص رات کی تاریکی سے، رات کی لمبائی سے ہرگز پریشان نہ ہو کہ بہرحال رات تو ایک دن ختم ہونی ہے، رات ختم ہونی ہے. ایسے ہی مصیبتوں کے دن ہوتے ہیں میرے بھائی، پریشانیوں کے دن ہوتے ہیں. پریشانی اور یہ مصیبت، یہ پیریڈ، یہ جو ہے موقع، یہ مدت طویل تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتی.
اس کا بھی انت ہوتا ہے، یہ بھی ختم ہوتی ہیں چیزیں، اور ہر سورج، ہر دن نکلنے والا سورج ہمیں یہ نویز سناتا ہے، ہمیں یہ پیغام سناتا ہے، ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو، بہرحال اسے ختم ہونا ہے۔ یہی پیغام دیا ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ۔ کیا پیغام دیا ہے؟ کہ ہم نے یوسف کو اس طریقے سے بہترین جگہ عطا کر دی، جہاں بہترین رہنے کی جگہ، بہترین کھانے کی جگہ، اور نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں وہاں رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں یوسف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے مہیا کر دی۔ پریشانیاں انہوں نے اٹھائیں، مصیبتیں جھیلی ہیں، لیکن اب یہاں سے ان کے لیے کیا ہے؟ رہنے سہنے کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ چیز مہیا کرا دی۔ اب یہ بات تھی کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں خوابوں کی تعبیر کا علم، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم ان کو یعنی یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم یوسف کو دینا ہے، یوسف کو یہ سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی سب پریشانیوں سے گزرنے کے بعد اب یوسف کو رہنے کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ اور علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف سے انتظام، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتظام۔ جی اتنا ٹکڑا ہے یہ، اتنا ٹکڑا ہے یہ، اور اس کے اندر 5 اہم پوائنٹس ہیں، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ 5 اہم باتیں، یہ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں خواب کی تعبیر کا علم۔ اس کے لیے ہم نے یوسف علیہ السلام کو پہلے پریشانیوں کے دور سے گزارا، ان کے لیے مقدر کیا، پھر ان کو ایک بہترین ٹھکانہ میسر آ جانے کے بعد جو ہم نے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ مہیا کرایا، پرووائڈ کیا، تو ہم نے ساتھ میں ان کے لیے تعلیم کا بھی بندوبست کیا، ان کو سکھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اب یہ 5 پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ جو ہے نوٹ کیجیے گا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو سکھایا، تاکہ ہم ان کو سکھائیں، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم ان کو سکھائیں، ہم ان کو سکھائیں، ہم یوسف کو سکھائیں۔ جی ہاں، یہ پہلا پوائنٹ، یہ تعبیر کا علم، خواب کی تعبیر کا علم، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے گا پہلا پوائنٹ، یہ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کا یہ معاملہ ہو، اسی لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ ہم ان کو خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں، ہم سکھائیں۔ معلوم کیا ہوا؟ کہ خواب کی یہ تعبیر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم کسی کسی کو دیا جاتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کو خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا تھا۔ اسی لیے خواب کی تعبیر آپ جاتے ہیں لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، غلط چیز ہے۔ آپ جن سے خواب کی تعبیر پوچھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے؟ سوال یہ، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا گیا؟
یہ بڑا اہم معاملہ ہے. لوگ جو ہے جاتے ہیں کہیں بھی اور جا کر کے پوچھ لیتے ہیں اس طریقے سے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ خواب کی تعبیر بتا دیے. یہ خواب کی تعبیر کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں میں بتاؤں آپ کو. یہ اردو کی اور بعض جو ہے مختلف لینگویج میں لکھی ہوئی کچھ کتابیں ہیں کہ خواب میں یہ نظر آیا تو اس کی تعبیر یہ نظر آیا تو اس کی تعبیر یہ. کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ان کو کوئی علم ہے، نہ اس کتاب کے لکھنے والے کو کوئی علم ہے. اور زیادہ تر یہ باتیں ابن سیرین کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ایک مشہور تابعی ہے ابن سیرین، وہ ایک اچھے آدمی تھے، لیکن جب کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے کسی بھی چیز میں تو جھوٹی باتیں اس کی طرف بڑی نسبت کر دی جاتی ہے. اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر کے اس کی طرف جو ہے نسبت کر کے پیش کر دی جاتی ہیں. یہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہے قرآن کی تفسیر کے تعلق سے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف نسبت کر کے اتنی جھوٹی تفسیری روایات گڑھی گئی ہیں کہ آپ جو ان سے صحیح طریقے سے ثابت ہیں وہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑی ہیں، اور زیادہ من گھڑت روایتیں ہیں جو ان کی طرف نسبت کر کے پیش کی جاتی ہیں. تو لوگ ایسا کرتے ہیں، اس طریقے سے روایتیں گڑھنے والوں نے گڑھا ہے. تو جو کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں خواب کی تعبیر کے تعلق سے، یہ تقریباً جو ہے ابن سیرین کی طرف غلط نسبت کر کے پیش کی گئی. اور یہی کتابیں پڑھ کر کے اور کچھ اپنی طرف سے لال مرچ اور ہری مرچ لگا کر کے یہ لوگ اپنی دکان چلاتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے لوگ جاتے ہیں ان سے خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں. خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. خوابوں کی تعبیر جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نوٹ کر لیجئے گا آپ کی خوابوں کی تعبیر جاننا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خواب اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں. الرؤیا الصادقہ الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب یہ رحمان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں. اور یہ جیسا نظر آتا ہے یہ خواب، وہ خواب سچا بھی ہوتا ہے، بعد میں وہ چیز پیش بھی آتی ہے. اور مومن کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو خواب کی ایک قسم وہ ہے جو رحمان کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دکھایا جاتا ہے، اور سامنے والے کے لیے اس میں خواب دیکھنے والے کے لیے اس میں بشارت ہوتی ہے رحمان کی طرف سے. ایسا کوئی خواب دیکھو تو کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، خوش ہو جاؤ. خواب نظر آیا، خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گڈ نیوز ہے، یہ بشارت جسے ہم کہتے ہیں. تو گڈ نیوز ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ گڈ نیوز بھی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ سے جیلس فیل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں. حالانکہ وہ صرف ایک خواب ہے، لیکن اس خواب کی وجہ سے بھی وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اور حسد میں مبتلا ہو کر کے خواہ میں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. جیسے شروع میں بات آپ کے سامنے آئی کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے باپ کے سامنے ذکر کیا، اچھا خواب تھا، وہ اپنے باپ کے سامنے ذکر کیا تو باپ نے منع کر دیا، کہا اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر مت کرنا ورنہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گی. تو کبھی بھی یاد رکھیے کہ اچھا خواب اسے آپ ایسے لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں جو آپ کے ویل وشر ہیں، جو آپ پر حسد کرنے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ بیان کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. اب دوسرا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں خواب کی دوسری قسم ہے جو شیطان کی طرف سے آپ کو پریشان کرنے کے لیے خواب میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور یہی عام طریقے سے برے خواب ہوتے ہیں.
याद रखिएगा, आम तरीके से यही बुरे ख्वाब होते हैं शैतान की तरफ से। और जब ऐसा कोई ख्वाब नजर आए तो क्या हिदायत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि फिर इस ख्वाब, ऐसा ख्वाब देखने के बाद जो डरावना है, जिसे देख करके पसीने पसीने हो गए, परेशान हो गए और डर सा महसूस हुआ, तो क्या करना है? ये शैतान की तरफ से है, परेशान करने के लिए आता है। आपने कहा सबसे पहले तो क्या पढ़ो? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के बाईं तरफ थुतखार दो ऐसे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके अपने लेफ्ट साइड में क्या करो? थुतखार दो। ये पहला काम। उसके बाद अगर सोना है, अभी जागना नहीं है, सोना है अभी, तो फिर करवट बदल के सो जाओ। जिस कैफियत में सोए हुए थे ना, उससे जरा उसको चेंज कर दो अभी, और बदल करके करवट सो जाओ। ये दूसरी बात है। और अगर सोना नहीं है तो उठ करके वजू कर लो, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ लो। ये तो काम था उस वक्त का। उसके बाद क्या कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाद में इस ख्वाब का जिक्र किसी से मत करना, तो इसका कोई नुकसान तुम्हारी जिंदगी में नहीं। हमारे भाई और हमारी बहनें क्या होते हैं, इसको जो है ख्वाब देखा कोई परेशान कुन ख्वाब, परेशान होकर के फौरन क्या करते हैं? इनके पास भागते हैं, उनके पास भागते हैं, ये मदनी आलिम, ये फला आलिम, ये फला आलिम, और भाग करके उनसे ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। और ये भी जो है आलिम, जो बड़े खतीब वगैरह होते हैं, लोग बड़े मुतासिर होते हैं उनसे, वो भी अब क्यों किसी को मना करे, नहीं भाई मुझे ख्वाब की ताबीर नहीं आती, क्या करते हैं? हाँ, कुछ ना कुछ जो है अपनी जेब से बयान करने की कोशिश करते हैं। कितने तो डरा देते हैं, और कितने अपने अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इसमें उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? कि चलो मदरसा अपना है, इदारा अपना है, अरे नहीं आप कुछ सदका खैरात करो, कुछ आपके ऊपर बुरा होने वाला है। जैसे पंडितों के यहाँ होता है कि शनि आ रहा है, शनि जा रहा है, बोलते रहते हैं उनके यहाँ जो है, और इसका कुछ तो उपाय होगा। तो क्या कहते हैं? हाँ हाँ, आप इतना खर्च करो, ये काम करो, तो फिर जो है ये दूर हो जाएगा आपकी जिंदगी से। वैसे ही हमारे मौलवी लोग भी करते हैं, ये जो है नाम नेहाद आलिम लोग भी करते हैं, पैसों के चक्कर में क्या करते हैं? हाँ आप कुछ सदका करो, मेरा एक मदरसा है, आप इसमें जो है इतना जो है कर दो, बहुत बच्चे हैं, बहुत पढ़ेंगे, दुआएं देंगे, और आपकी ये मुसीबत टल जाएगी। कुछ ना कुछ जो है जेब से निकलवाने की कोशिश करते हैं। कभी भूल करके भी मत जाइए, मैं किसी के पास भी मत जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों के पास मत जाइए लेकिन मेरे पास आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि किसी के पास भी मत जाइए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि ये ख्वाब किसी से जिक्र मत करना। जब किसी से जिक्र नहीं करोगे तो इस ख्वाब का तुम पर कोई भी गलत असर नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी पर कोई भी इसका गलत जो है साया नहीं पड़ेगा, और तुम्हें कोई परेशानी नहीं। अगर जिक्र करोगे तो परेशानी होगी। जाते हो ताबीर पूछने और अपने ख्वाब को बयान कर देते हो, तो खामखा अपने ऊपर मुसीबत को दावत देते हो। ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, उसकी रोशनी में मैं ये बात कह रहा हूँ। तो ये काम कभी नहीं करना चाहिए। ये बात थी पहली बात, कि ख्वाब की ताबीर का इल्म ये खालिस किसकी तरफ से होता है? अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जिसको सिखा दे उसको ख्वाब की ताबीर का सही इल्म होगा। वरना दुनिया में ख्वाब की ताबीर करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ये सब के सब ढोंगी बाबा हैं, इनसे बचिए, इनके करीब भी मत जाइए। तो क्या कहा? पहला पॉइंट हमने पेश किया, वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और ताकि हम उनको सिखाएं ख्वाबों की ताबीर। मैं ख्वाब के बारे में बयान के 2 किस्म के ख्वाब बताए। एक तीसरे किस्म का ख्वाब भी होता है, वो क्या है? उसको अरबी में अज़गास अहलाम कहते हैं।
यानी परागंदा ख्यालात। आप दिन में जो सोचते रहते हैं वही चीजें आपको सोने के बाद वो जो है आपके जो दिमाग है उसका स्क्रीन जो है ना उसके स्क्रीन पर वही चीजें चलना शुरू हो जाती हैं और आपको ख्वाब में वो चीजें नजर आती हैं। ये आपकी जो सोच होती है जिंदगी में दिन के वक्त में वो चीजें ख्वाब की शक्ल में आपको नजर आती हैं। ये मुंतशिर ख्यालात होते हैं, इनका कोई असर जो है आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ये सारी बातें थी मेरे भाइयों जो कि ख्वाब के बारे में। वलनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि ख्वाब की ताबीर का इल्म अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को सिखाया जाता है, बंदों को सिखाया जाता है। दूसरी बात क्या, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब की ताबीर का इल्म सिखाया, इनको भी बताया। इन्होंने किसी के पास जाकर के नहीं सीखा, ये डायरेक्ट किसके पास सीखे हैं? अल्लाह ताला के पास से। सिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। वो असल में दिल में बात डाल देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे उस्ताद शागिर्द होते हैं वैसा मामला हो गया। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ये इल्म उनके अंदर जो है उनके सीने में डाल देता है, उनको उसका जो है पता हो जाता है। अब ये जो है दूसरा पॉइंट था। ये तीसरी जो है बात ये है कि इसमें भी कहते हैं यूसुफ अल्लाह ताला ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात जिक्र करते हुए कि मिन तअवील अहादीस। तो मिन अरबी जबान में ये मिन बयानिया भी होता है और मिन तबीजिया भी होता है। अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से जरा एडवांस जो है ग्रामर का लेवल होता है अरबी में, मिन के अंदर क्या क्या माना होता है। आपने तो कहीं जो है वर्ड यानी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में कहीं पढ़ा होगा ना कि मिन फ्रॉम, मिन से। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पर मिन का माना से या मिन का माना फ्रॉम ऐसा नहीं होता है। अरबी जबान में ये प्रीपोजिशन जिसे कहा जाता है हरफ जरी है, इसके अलग अलग लिहाज से अलग अलग जगहों पर अलग अलग माने आते हैं। तो कहीं कहीं ये मिन जो है कहा जाता है तबईज का होता है। तबईज का मतलब बाज, सम। और मिन बयानिया जब होता है तो उसमें जो है तमाम का होता है। तो यहाँ पर मिन क्या है, मुफस्सरीन ने इसको तबीजिया माना। मतलब क्या है कि बाज, ये तीसरा पॉइंट है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, वलनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, और ताकि हम उनको सिखाएं ख्वाब, बाज ख्वाबों की ताबीर का इल्म। बाज ख्वाब, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जो ख्वाबों की ताबीर सिखाई गई वो ऐसा नहीं था कि दुनिया के सारे ख्वाबों की ताबीर, नहीं नहीं, ख्वाबों में से बाज की ताबीर उनको सिखाई। मुकम्मल इल्म ख्वाबों की ताबीर का उनको भी नहीं था। ये मिन के अंदर ये माना पैदा हो जाता है, याद रखिएगा। अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से मिन के अंदर ये माना होता है मिन तावीलिल अहादीस। वलनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, ठीक है, ताकि हम उनको सिखाएं, ताकि हम उनको सिखाएं बाज ख्वाबों की ताबीर का इल्म। ये है वलनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस। तीसरा पॉइंट, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जो ख्वाबों की ताबीर का इल्म था वो भी मुकम्मल नहीं, जितनी की उनको जरूरत है वहां के हालात के लिहाज से वो ख्वाबों की ताबीर का वो इल्म अल्लाह ताला ने उनको जो है सिखाया। 3 पॉइंट हो गए, अभी 5 पॉइंट हमने कहा आपसे। अब चौथा पॉइंट इसके अंदर ये है कि वलनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस, कि यहाँ पर ख्वाब को अल्लाह तबारक व तआला ने अहादीस कहा है। अहादीस, ये अरबिक लैंग्वेज में ये लफ्ज हदीस का प्लूरल फॉर्म है। हदीस ये सिंगुलर फॉर्म है और अहादीस उसका प्लूरल फॉर्म है। अब हदीस के माना तो आपने बहुत पढ़ा है कि हदीस किसे कहते हैं। हदीस तो सुनते रहते हैं लफ्ज, हदीस टॉक को कहते हैं, हदीस जो है बातचीत को कहते हैं। हदीस जो है कोई चीज न्यू होती है,
اولڈ کے مقابلے میں نیو کو حدیث کہتے ہیں، تو حدیث کا تو بہت جو ہے لفظ آپ نے پڑھا ہے، اسی کا یہ پلورل فارم ہے احادیث۔ تو حدیث کے اندر بات کا معنی ہوتا ہے، بات، ٹاک، گفتگو، بات چیت، اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں، حدیث کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے میننگ اس کی یہ بھی ہوتی ہے۔ اب خواب بھی جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان گویا کہ اپنے آپ سے سونے کی حالت میں وہ بات کرتا ہے، تو خواب کو بھی عربی میں حدیث کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے خواب کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہیں، منام بھی کہتے ہیں، رویا بھی کہتے ہیں، تو ہے یہاں احادیث کہا گیا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ عربی زبان میں اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے انسان سونے میں ہی بات کرتا رہتا ہے، خواب دیکھتا ہے، بات بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے عربی میں یہ لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے تاکہ ہم ان کو سکھائیں خواب کی تعبیر کا علم۔ یہاں تعبیر کے لیے تعویل کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ آخری پوائنٹ ہے، تعویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تعویل، تعویل، جی تعویل، تعبیر کے لیے تعویل کا لفظ استعمال۔ عربی میں تعویل کا یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک معنی تعویل کا تفسیر کا ہوتا ہے۔ تفسیر، تفسیر جیسے آپ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر، تو تعویل کا ایک معنی تفسیر کا ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض مفسرین اپنی کتابوں میں، اپنی کتابوں کے نام میں بھی تفسیر کی جگہ پر تعویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے آیتوں کے لیے تعویل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو تعویل چونکہ ایک دوسری میننگ بھی ہوتی ہے، اور وہ اچھی میننگ نہیں ہوتی، آپ بار بار جو ہے سنتے رہتے ہوں گے عقیدے وغیرہ کی کلاسوں میں کہ فلاں فرقے کے لوگ تعویل کرتے ہیں، فلاں فرقے کے لوگ تعویل کرتے ہیں۔ تو یہاں تو تعویل اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے یوسف علیہ السلام کو، تو یہ تعویل یہاں پر تفسیر کے معنی میں ہے۔ تفسیر جو ہے کسی، تفسیر کیا ہے؟ ایکسپلینیشن جسے آپ کہتے ہیں، کسی چیز کی جو شرح ہوتی ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے، اس کی یہاں پر کیا میننگ ہے، اس سے ہم نے کیا مراد لیا، واٹ ڈو یو مین، آپ کہتے ہیں آپ کی مراد کیا ہے، آپ نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ کبھی سنتے رہتے نا ہمارے اس ملک میں جو پولیٹیشین لوگ ہوتے ہیں، پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے ان کے جو ہے کہ کچھ بات کہہ دیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، جب وہ بات لوگوں کے سامنے پیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میری بات کا غلط معنی لیا گیا، میری بات کو غلط جو ہے معنی پہنایا گیا، لوگوں نے اس کو غلط طریقے سے پیش کر دیا ہے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا۔ تو کسی بھی چیز کا مطلب کیا ہے، یہ جو ہے تعویل کے اندر یہ معنی بھی ہوتا ہے، اور اسی معنی میں تعویل کو یہاں استعمال کیا گیا۔ یعنی آپ نے خواب میں جو بات دیکھی ہے، خواب میں جو چیز آپ نے دیکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہاں کیا ہے اس کے بارے میں، اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بیان کرنا، یہی اس کی تعویل ہے۔ اور یہ ہر کوئی نہیں جانتا، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ چند لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم سے نوازا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، تو بعض صحابہ جو ہے آپ کے پاس آ کر کے تعویل کو تعبیر کرتے تاکہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم خاص طریقے سے عنایت فرمایا، اور اس کو یہاں پر ذکر بھی کیا ہے۔ ایک آخری بات اس سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑے ہی یعنی ایک بڑی نعمت کے طور پر یہاں پر کیا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ذکر کیا، تو ایک بڑی نعمت کے طور پر یہ ذکر کیا ہے۔
जिससे ये भी मालूम होता है कि ख्वाबों की ताबीर का ये इल्म अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, जो किसी किसी बंदे को अल्लाह ताला इनायत कर देता है, उनको जो है अता कर देता है। ये बात थी इस टुकड़े के बारे में। वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। गौर कीजिएगा अब यहाँ पर, अब ये दो जो है टुकड़े और रह गए हैं और टाइम भी हो रहा है। आप भी सोच रहे हो कि पता नहीं आज मुकम्मल कर पाएंगे कि नहीं। पहली बात, पहला पॉइंट जो नोट करने का है, क्या कहा अल्लाह ताला ने, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। जबकि यहाँ अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से कोई भी लैंग्वेज तरतीब क्या बनती थी कि पहले से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है कि हमने यूसुफ को जमीन में बेहतरीन जगह प्रोवाइड की और हमने यूसुफ को ख्वाबों की बाज ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया या ख्वाबों की ताबीर का थोड़ा इल्म दिया। अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया तो कहा हमने दिया, हमने दिया। तो अब क्या कहना चाहिए यहां पर, और हम गालिब हैं। वो जो प्रोनाउन का सिलसिला चल रहा था ना, वही सिलसिला चलना चाहिए था, लेकिन उस सिलसिले को काट दिया अल्लाह ताला ने यहां से और क्या कहा, वल्लाहु गालिब। अल्लाह ताला ने अपना इसमें आजम जिक्र किया है। अल्लाह, ये अल्लाह ताला का इसमें आजम है, सबसे बड़ा नाम अल्लाह ताला अल्लाह, जिसके अंदर माबूद होने का माना पाया जाता है। तन्हा अकेला वही माबूद बरहक है, वो माना उसके अंदर पाया जाता है। तो वो जिक्र किया वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। और यहाँ इस सियाक में यानी इस जो है पूरे जो जो सिचुएशन है, ये उस सिचुएशन के लिहाज से अल्लाह ताला का यही नाम सबसे मुनासिब था। यहाँ पे माबूद का माना, माबूद किसे कहते हैं, जिसकी बात मानी जाती है। माबूद किसे कहते हैं, जो सब पर गालिब होता है और सब उसके सामने झुकते हैं, उसी को माबूद कहा जाता है। सब उसकी इबादत करते हैं। इबादत का मतलब भी यही होता है, झुक जाना सामने वाले, अपने आप को उसके हुक्म के आगे झुका देना। ये जो है वो जाहिर सी बात है कि जो जात ऐसी होगी, माबूद जो होगी, वो बड़ी गलबे वाली जात होगी। तो वही यही लफ्ज, यही जो है नाम अल्लाह ताला का सबसे मुनासिब था इस कॉन्सेप्ट में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। अगर यहाँ जमीर इस्तेमाल करते तो वो बात नहीं होती थी। प्रोनाउन, प्रोनाउन को जमीर कहते हैं। यहाँ अगर कहते वी आई तो वो बात नहीं होती। वो नेमतों का जहां जिक्र था वहां ये मुनासिब होता है कि हमने किया, हमने किया। लेकिन यहां अब ये बताना है कि मैं माबूद हूं, मेरा हुक्म चलता है, मैं सब पर गालिब हूं, मेरे सामने सब झुकते हैं और मेरे सामने सबको झुकना है। तो यहाँ प्रोनाउन के बजाय क्या आना चाहिए, अल्लाह आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। और अल्लाह ताला गालिब है, अल्लाह ताला गालिब है अपने मुआमले पर। जो भी उसे करना होता है वो कर गुजरता है, ना उसे कोई रोक सकता है, ना उसे कोई मना कर सकता है, ना उसको उसके इरादे और मशीयत से कोई दूर कर सकता है। वो अपने अम्र पर गालिब है, क्योंकि वो क्या है, अल्लाह है। और अल्लाह वही होगा जो अपने अम्र पर गालिब है। और जिस उसका हुक्म आ जाए तो फिर किसी का हुक्म नहीं चलेगा, उसका हुक्म सबके हुक्म पर गालिब, और सब उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दें, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी बजा लाएं।
वही अल्लाह है, वही माबूद बरहक है, और उसी की इबादत करना सबके ऊपर फर्ज है। ये है वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। इस टुकड़े में कहा गया है, ये भी तफसीर में, कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है, और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए नहीं, क़यामत तक आने वाले उन तमाम दुआत के लिए, क़यामत तक आने वाले उन तमाम मुसलमानों के लिए जो कहीं पर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जिनको कहीं पर जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उन सब के लिए तसल्ली है। क्या है? कि जिस अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकलवाया, मिस्र के बाजार में बिकवाया, और अजीज मिस्र के घर में एक बेहतरीन जिंदगी उन्हें प्रोवाइड की, और उन्हें अपने खास इल्म से नवाजा, वो अल्लाह गालिब है अपने मामले। वो अल्लाह अगर तुम्हारे साथ भी खैर का इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे फेर नहीं सकती। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत। ऐ अल्लाह, जिसे तू दे दे, जो कुछ तू दे दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं, वो गालिब है अपने पास। हम सब के लिए तसल्ली है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है कि आज मक्के के माहौल में जो आपको परेशान किया जा रहा है, इन परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं आप, तो ये परेशानियां हमेशा रहने वाली नहीं है। जिस अल्लाह ने यूसुफ को परेशानियों से निकाला और बेहतरीन जिंदगी उन्हें अता की, वो आपको भी इन परेशानियों से निकालेगा। ऐसे ही हम सब के लिए भी क़यामत तक के लिए मेरे भाइयों ये नसीहत है कि अल्लाह ताला अगर उसने कोई मुसीबत हमें दी है तो उस मुसीबत से वही हमें बाहर भी निकालेगा, और जरूर निकालेगा। और जब वो हमसे हमारे ऊपर से उस परेशानी को दूर करना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही। लेकिन मसला क्या है? अल्लाह ताला ने कहा वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। लेकिन मामला ये है कि अक्सर लोग जानते नहीं है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलम, और लेकिन अक्सर उन्नास, अक्सर लोग, मोस्ट ऑफ पीपल, जी, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ला यअलमून, जानते नहीं है, जानते नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? दो बातें तो हमारे सामने क्लियर हो गई। एक तो ये है कि आपने, अल्लाह ताला ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट नो, अक्सरियत लोगों की नहीं जानती है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग हैं जो जानते हैं। इससे खुद ब खुद बात क्या समझ में आ गई कि कुछ लोग हैं, सम पीपल, देयर आर सम पीपल दे नो इट, कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको जानते हैं। जानते हैं का क्या मतलब है? उनका अकीदा सही है, वो समझते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है, और अल्लाह ताला हमें जब आसानी मुहैया करना चाहेगा, प्रोवाइड करना चाहेगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और मुझे यकीन है कि आप सब लोग भी इन थोड़े लोगों में आप सब लोग भी होंगे। जितने भी लोग ये दर्स सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि इन्हीं थोड़े लोगों में से आप भी होंगे। आपको ये पता है, आपका ये अकीदा है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि अल्लाह ताला अगर देने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो अपने मामले पर गालिब है,
اور کوئی اسے روک ٹوک نہیں ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اسی نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت فرمائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اسی نے ایوب علیہ السلام کو صبر کے بعد بہترین زندگی عطا فرمائی، لمبی جو ہے مدت تک بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اس نے صحت عطا فرمائی، اور جب وہ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی، دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت بھی، سپر پاور کہلانے والی طاقتیں بھی، یہاں دنیا کی حکومتیں بھی کسی کا بال بیکار نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے، خیر کا ارادہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور اس کا معاملہ غالب ہے، وہ اللہ ہے، وہ معبود برحق ہے، اور تنہا اسی کا حکم چلنا ہے، اور اسی کے حکم کے آگے لوگوں کو سر جھکانا ہے، یہ ہے اللہ۔ یہ تفسیر تھی میرے بھائیوں اس آیت کی، اور اس تفسیر کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج یہ تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے ختم، یعنی اس آیت کی تفسیر جو ہے ختم ہوئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا بیچ میں کہ کہیں جو ہے آج بھی یہ رہ نہ جائے تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس نے ارادہ کیا، اس نے توفیق دی، تو آج اس آیت کی تفسیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی، اور یقیناً آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اس آیت میں ہمارے نفس کے لیے کتنا تزکیہ تھا، نفس کا تزکیہ، یقیناً آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم اپنا قرآن کی تفسیر کا یہ درس یہیں پر اس کو ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا درس ہوگا سیرت کے اوپر، تاریخ اسلامک ہسٹری کے اوپر، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اٹھنے والے فتنوں کے تعلق سے، اور ان کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں بات آئے گی، تو جو لوگ بھی شرکت کرنا چاہیں اس دوسرے درس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ تفسیر کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔